داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آغاز کئی حوالوں سے حیرت انگیز، انتہائی معلوماتی اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر تفصیل سے تذکرہ۔ بائبل کے مطابق کئی انبیاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہیں ان کی آمد کی پیشگوئیاں کی تھی، اور ایک خاص بات کیا تھی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جناب مریم سے منسوب کیا گیا تھا۔ تو جب حضرت مریم کی والدہ محترمہ کے ہاں ایک ولادت متوقع تھی تو انہوں نے اللہ سے ایک نظر مانی تھی، کیا کہ جب مجھے بیٹا ہوگا تو میں اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی۔ پھر ان کے اس خیال کے برعکس بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ منت تو میں نے مانی تھی، تو میں نظر کے مطابق یا منت کے مطابق میں اپنی اس بیٹی کو بھی، اپنی اس اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس دور میں جو بھی بچہ اللہ کے لیے وقف کیا جاتا تھا تو اس کی کفالت کوئی نہ کوئی اپنے ذمے لے لیتا تھا۔ تو جناب مریم کے معاملے میں اب اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا تو یعنی وہ عبادت گاہ میں رہیں گے، تو عبادت گاہ کے جو منتظمین تھے ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا جس کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ آپس میں قرعہ ڈالا گیا، جناب مریم کی کفالت کے ذمے کا قرعہ اس وقت کے نبی اور حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا، اور جناب مریم عبادت گاہ کے ایک کونے میں پردے میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتی تھی۔ جناب زکریا نے ایک بڑی حیرت انگیز بات محسوس کی، جب بھی وہ جناب مریم کے پاس جاتے تو وہ دیکھتے جناب مریم کے پاس طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے، یہاں تک کہ بے موسمی پھل بھی وہاں پر موجود ہوتے۔ تو جناب زکریا نے بہت حیرت سے ایک روز پوچھا، بیٹا یہ کھانے، بیٹا یہ بے موسمی پھل یہ تمہیں کون دیتا ہے؟ جناب مریم نے جواب دیا، مجھے یہ رزق براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر حضرت زکریا ضعیف بھی تھے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ جو رب مریم کو آسمانی رزق عطا کر سکتا ہے کیا وہ مجھے اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ تو وہاں سے اٹھ کے عبادت گاہ کی محراب میں کھڑے ہوئے جناب زکریا اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے لگے۔ بشارت آتی ہے کہ اے زکریا علیہ السلام ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ عرض کرتے اے اللہ میری تو عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں تو بہت ضعیف ہوں، یہاں تک کہ میری زوجہ بھی بانجھ ہے، تو پھر یہ ولادت کیسے ہوگی؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے مجھے یہ ہو کہ ہاں یہ میرے یہاں اولاد کی ولادت ہونی ہے۔ زکریا آپ 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، یہی اس کی نشانی ہے۔ اے زکریا ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کی نشانی یہ ہوگی، اور جب وہ اولاد پیدا ہو آپ اس کا نام یحییٰ رکھیے گا۔ کہ یہ بھی سن لیجئے کہ ہم نے اس نام کا کوئی انسان آج تک کبھی پیدا نہیں کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زکریا یہ بچہ نبی ہوگا۔ تو دوسری طرف جناب مریم، ایک روز یہ ہوا کہ جناب مریم جب اپنے حجرے میں تھی تو بظاہر ایک بڑا غیر متوقع واقعہ ہوا۔ جناب مریم اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، اچانک دیکھتی ہیں ایک شخص حجرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی تو وہاں سے آواز آتی ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے آپ کو مجھ سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دوں۔ جناب مریم فرماتی ہیں کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ میں فرشتے نے جواب دیا ہے مریم اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ جناب مریم کہتی ہیں کہ اچھا اگر یہ معجزہ ہو بھی گیا تو لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں گی؟ جواب دیا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگوں کو یقین نہیں دلانا پڑے گا، اس لیے کہ پیدا ہونے والا بچہ عیسیٰ ہوگا، یہ بچہ خود لوگوں کو یقین دلائے گا، خود لوگوں کو اپنے بارے میں بتائے گا، حالانکہ بچہ اس وقت گہوارے میں ہوگا۔ اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اب آمد ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ جناب مریم کے پاس دوبارہ فرشتہ آیا۔ فرشتہ کہتا ہے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی کہا آپ کھجور کے اس درخت کو ہاتھ سے ہلائیں، آپ پر خود بخود اوپر سے کھجوریں گریں گی، آپ ان کو کھا لیجئے گا۔ وہیں میٹھے پانی کا چشمہ تھا جس سے آپ پانی پی لیجئے گا۔ کھانے پینے کا بندوبست اس انداز سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہے گی، اگر آپ کسی کو اپنی طرف آتا دیکھیں تو اس سے کہہ دیجئے گا میں خاموش رہوں گی، میں نے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے، میں روزے سے ہوں اس لیے میں بات نہیں کر سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ پیدائش کے بعد جناب مریم اپنے قبیلے میں واپس گئیں تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا،
یہ کیا ماجرا ہے؟ کوہرام اس نے مچ گیا کہ ظاہر جناب مریم انتہائی مقدس خاندان بنی لاوی سے تعلق رکھتی تھی، والدہ نے نظر مانی تھی کہ اولاد کو اللہ کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ کے لیے وقف شدہ تھی، غیر شادی شدہ تھی، تو اب وہ ماجرا ہوا، لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کیے۔ یہ بھی کہا گیا تھا اگر اس طرز کا معاملہ ہو تو وہ بچہ جو اس دنیا میں آئے گا وہ خود جواب دے گا۔ جناب مریم ان الزامات کو تحمل سے سن رہی ہیں، جناب مریم نے اب بچے کی طرف اشارہ کیا تو الزام لگانے والے حیران ہو گئے، پھر پوچھنے لگے ارے مریم ہم آپ سے وضاحت مانگ رہے ہیں، آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ بچہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے؟ کہ اس وقت مجمع کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے گہوارے میں موجود عیسیٰ علیہ السلام کو بولتا پایا۔ بچے نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ گہوارے میں بچہ بول رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے مجھے انجیل نامی کتاب عطا فرمائی ہے، آج جس دن میں دنیا میں آیا ہوں وہ دن بھی مبارک ہے، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا وہ دن بھی مبارک ہوگا۔ اسی دور میں ایک بادشاہ تھا، نام تھا ہیروڈس، اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہودیوں کے ہاں ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ وہ ڈر گیا، اور جب نجومیوں سے اس نے پوچھا تو انہوں نے اس خواب کی سچائی کے بارے میں ان کو بتایا، تب اس کے حکم سے اس دورانیے میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب قتل کر دیے گئے، لیکن خداوند تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا۔ تو اب آئیے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کچھ بڑے تھے اور رشتے میں خالہ زاد تھے، اللہ نے ان کو نبی بنا کر یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی آمد کی بشارت دیں۔ یہ ذمہ داری حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سونپی گئی۔ تو یحییٰ علیہ السلام جنگلوں میں رہتے تھے، کھال ان کا لباس تھا، شہد ان کی غذا تھی، اور وہ لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے کہ مسیح جس کے تو منتظر تھے وہ آنے والے ہیں۔ تو اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ جو بادشاہ تھا ہیروڈس، وہ بادشاہ اپنی ایک محرم سے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مذمت کی، اس کی تنقید کی۔ روایات میں ہے کہ وہ بادشاہ اپنی بھتیجی سے عقد کر رہا تھا، اور یحییٰ علیہ السلام نے اس پہ تنقید کی۔ بادشاہ اس بات پہ آپ سے بہت ناراض تھا، اور جس سے عقد کر رہا تھا وہ بھی آپ سے بالکل خوش نہیں تھی، یحییٰ علیہ السلام سے۔ لیکن بادشاہ کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان پر ہاتھ ڈال سکے، یحییٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ سکے۔ لیکن ایک روز کیا ہوا، یہ عورت جو کہ جس سے بادشاہ نکاح کا خواہش مند تھا، اس بدبخت عورت نے اس بادشاہ سے یہ کہا اگر مجھ سے نکاح کے خواہش مند ہو، حق مہر کے طور پر مجھے یحییٰ نبی کا سر چاہیے۔ تو پہلے اس بادشاہ نے خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بار بار پیغامات بھجوائے کہ آپ اس عمل کی مذمت کرنے سے باز رہیے، آپ یہ نہ کیجئے۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا جو حق کا پیغام ہے میں تو وہی بات کروں گا، اس نکاح کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ یحییٰ علیہ السلام اپنی بات کرتے رہے، بادشاہ نے چاہا کہ وہ خاتون، وہ عورت بھی کوئی اور فرمائش کر دے، لیکن ایسا نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے اس عورت کی خواہش پر اپنے کارندے بھیجے۔ یحییٰ علیہ السلام سے پھر کہا گیا کہ اپنی اس بات سے، اس عمل کی تنقید سے آپ باز آ جائیے۔ یحییٰ علیہ السلام اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے، جو سچ بات ہے، جو حق بات ہے، یحییٰ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہاں تک کہ بادشاہ نے کارندے بھیجے، اور ان کارندوں نے یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر ایک تشت میں سجا کر بھرے دربار میں اس خاتون کو پیش کیا۔ کہ کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ نہ صرف سر مبارک قلم کیا گیا، ایک پیالے میں یحییٰ علیہ السلام کا خون بھی پیش کیا گیا وہاں پر دربار میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، اور حضرت یحییٰ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی ہوئی۔ اللہ کے حکم سے آپ کو ایک بیابان میں آزمایا گیا، شیطان آیا، شیطان نے آپ کو آزمانے کی کوشش کی۔ یہ وہی شیطان ہے جو کل آدم علیہ السلام کے پاس گیا تھا، یہ وہی شیطان ہے جو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ اس نے الگ الگ اپنے حربے آزمانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے، شیطان نے ان سے کہا آپ بلند مقام سے چھلانگ لگا دیجئے، اور چونکہ آپ تو مقدس ہیں تو یقیناً فرشتے آپ کو زمین پر تو نہیں گرنے دیں گے، اور اس انداز سے آپ کی پھر موت تو واقع نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے شیطان لعین، کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے رب کو مت آزماؤ، یعنی خلاف فطرت کوئی کام نہ کرو۔ شیطان نے کہا اچھا اگر آپ مجھے سجدہ کریں گے تو تمام دنیا کی حکومتیں اور خزانے میں آپ کو دے دوں گا، اور پھر اس نے دنیا جہان کے خزانے اپنے طور پر آپ کے سامنے پیش بھی کیے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کی کتاب میں لکھا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، بس تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں اور اپنے دلوں کو تبدیل کر لو۔ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے، آپ نے وہاں کچھ مچھیروں کو دیکھا۔ 2 بھائی تھے، نام ان کے پطرس اور اندریاس بتائے جاتے ہیں، 2 بھائی تھے ان مچھیروں میں۔ آپ نے ان سے پوچھا یہاں کیا کام کر رہے ہو؟ کہا ہم شکار کر رہے ہیں، مچھلیوں کے شکاری ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے جال پھینک کر میرے پیچھے آ جاؤ، میں تمہیں انسانوں کا شکاری بنا دوں گا، یعنی انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا دوں گا۔ اس انداز سے آپ نے اپنے 12 شاگرد منتخب کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 شاگرد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے، اس دوران جو لوگ ان سے ملتے آپ اللہ کے حکم سے ان کو شفا دیتے۔ اور پھر آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورے ملک میں بات پھیل گئی کہ اللہ کا مسیح آ گیا ہے۔ اب حال یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے مریضوں کو، جن میں مرگی، کوڑ، اندھے، گونگے، بہرے، فالج زدہ اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوتے، ان کو پلنگوں پہ لٹا کے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے اور جس پر آپ ہاتھ رکھ دیتے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی، کچھ روایت کے مطابق تقریباً 5000 تعداد تھی لوگوں کی، 5000 سب اپنے اپنے مریضوں کو لیے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تب آپ نے ایک جگہ پر قیام فرمایا، ایسے میں شام ہو گئی اور ان لوگوں کا واپس اپنے شہروں میں جانا ممکن نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ اب یہ لوگ تو یہیں قیام کریں گے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس کھانے کا کیا سامان ہے؟ شاگردوں نے کہا 5 روٹیاں ہیں، 2 مچھلیاں ہیں، بس۔ ایک اور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگردوں سے کہا اچھا لوگوں کو اس طرح بٹھاؤ جیسے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بٹھایا، حواریوں کو دینا شروع کی۔ روٹیاں اور مچھلیاں تھی کہ آتی جا رہی تھی، روٹیاں اور مچھلیاں تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اور لوگ سیر ہو کر کھاتے جاتے کہ آخر میں جب سب عورتوں، مردوں، بچوں، بیماروں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا، تب حواریوں نے روٹیوں کے بچے ہوئے ٹکڑے کیے تو ان سے 12 ٹوکریاں بھر گئی۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے اور پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہ انہیں خوشحال کرے گا جو رحم دل ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ایک جگہ فرمایا مبارک ہیں وہ لوگ جو لوگوں میں صلح کرواتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا میں تم سے کہتا ہوں قتل کرنا تو بہت دور کی بات، تمہیں اپنے بھائی پر غصہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شہر سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ 3 سال تک مختلف شہروں، قصبوں اور دیہات میں آپ تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی دوران آپ سے بے شمار معجزات ظاہر ہوئے۔ لوگ راستے میں آپ کے پاس ایک نوجوان کو لائے، یہ نوجوان پیدائشی اپاہج تھا، بے بسی کے عالم میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ جا اور اپنا بستر اور پلنگ اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور جسم بحکم خدا وہی کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ٹیڑھے ہاتھ پیر سیدھے ہونا شروع ہو گئے اور پھر نوجوان آہستہ آہستہ بیٹھ گیا، یہاں تک کہ وہ نوجوان کھڑا ہوا، اس نے اپنا پلنگ اٹھایا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ یہ معجزہ وہاں پر موجود ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے لگے۔